صلوات پڑھنے والا نواز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کی کائنات بے محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے ذاکرین نے آپ حضرات کی خدمت میں فضائل اور مصائب اہل بیت پیش کیے۔ اللہ کے کائنات دیت محمد و آل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور دعا کے لیے مجھے کہا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی میں شروع میں مومنہ ہیں یاسمین بنت معصوم علی، ان کے لیے کہا گیا ہے پروردگار بیت محمد و آل محمد اس خاتون کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ ایک دو بزرگ ہیں، انہوں نے بھی التماس دعائے صحت کی، پروردگار بیت محمد و آل محمد انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ آج خاص کر لوگ آج کے دن دعا ہائے صحت جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس تواتر کے ساتھ چونکہ اکثر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے آغا وحید خراسانی آیت اللہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا، وہ یہ ہے کہ جب تک یہ عاشور کے دن ہیں ہر روز 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا کیجیے۔ یہ بہترین عمل ہے، 100 مرتبہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بخدمت حضرت امام حسین علیہ السلام یہ ہدیہ کرنا۔ 4 مہینے کا بچہ وہ بیمار تھا، سید محمد مہدی، پروردگار بیت محمد و آل محمد اسے صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ جس دن مومنین اور مومنات نے ٹیلی فون کر کے اور رک کے بھیج کے کہا ہے پروردگار بیت محمد و آل محمد اور حاضرین میں جو جو دعائیں رکھتے ہیں، جو جو دلی تمنائیں رکھتے ہیں وہ پوری فرما۔ اور ایک مرتبہ صلوات پڑھنے ہیں بلند مولانا سجاد کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرے صلوات۔
خلا کے کائنات کا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں ضرور خلیفہ کرے گا بیچ زمین کے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں موجود اور محفوظ ہوگا۔ رات ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم نے جو گئے ہوئے تھے انہیں واپس بلایا، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا، پالان ہائے شکر کا ممبر بنایا، وہ فصیح و بلیغ خطبہ کے بعد کہ میں اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اس نظام کو میں نے قائم کیا ہے یہ ایز اٹ از آگے بڑھے، یہ جس طرح ہے یہ آگے بڑھے۔ اور پیغمبر کا ایک فرمان ملتا ہے اگر میں یہ کام کر کے نہ جاؤں تو اے میری امت قیامت تک اختلاف اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، قیامت تک فتنے میں اور اختلاف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ واضح کر دی بات جس کے لیے پاران ہائے شکر کا ممبر بنا کے بازو پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں وہذا علی المولا۔ اب جتنے لوگوں نے بہانے کرنے تھے مولا کے معنی میں سب کچھ وہ سب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ یہ عزیزان گرامی صرف آل محمد سے دور رکھنے کا اور دور رہنے کا، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چینل پہ میں نے کہا تھا، یہ جو ٹی وی چینل اس پہ میں نے کہا تھا اگر پیغمبر اکرم حضرت ابو بکر کے لیے فرماتے جس کا میں مولا ہوں اس کے ابو بکر مولا ہے، آپ اتنے ہی سوال کرتے، صلوات پڑھنے والا، آپ اتنے ہی اعتراض کرتے، آپ اتنے ہی ارادات اس پہ پیدا کرتے۔ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور یہ سمجھانے کی آخری حد ہے۔ اگر آپ کہیں مثلا ایک لفظ استعمال کریں ٹری، کچھ لوگ سمجھ گئے ٹری کا معنی کیا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ٹری کا معنی درخت ہیں۔ اب کچھ لوگ درخت بھی نہیں سمجھے جی درخت کسے کہتے ہیں، اب درخت کے پاس لے جا کے امام والے کے سامنے یہ درخت ہے، اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جن معنوں میں مولا ہوں انہی معنوں میں علی مولا ہے۔ لا نبی آبادی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، بات دراصل یہ ہے جب معاملہ علی ابن ابی طالب کا تھا اور علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے اپنے بعد اس امت کا والی وارث مقرر کیا، امام ہادی اور اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا، اس امت کا رہنما مقرر کیا، اس کے بعد امت نے بھی پیغمبر کی کوئی بات نہیں سنی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ ہے۔ اس کے قرآن مجید بھی گواہ ہے، اس کی حدیث بھی گواہ ہے، اس کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ قرآن مجید تو یہی آیت جو رات تھوڑا حصہ اس کا پڑھا تھا اور ابھی کچھ تھوڑا حصہ باقی تھا، اے حبیب یہ حکم پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے خطرہ موجود ہے، توجہ رہے آپ کی، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورۃ مائدہ سب سے آخر میں اترنے والی سورت ہے۔ اس کے داخلی ثبوت بھی موجود ہیں، اس کے خارجی ثبوت بھی موجود ہیں۔ جسے خارجی ثبوت چاہیے وہ تفسیر اتقان میں پڑھے، جسے داخلی ثبوت چاہیے وہ اسی صورت کو پڑھے، اسی میں آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی۔ عزیزان یہ اترنے والی سب سے آخری صورت ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ میرا اعلان ہے کہ پیغمبر پہ کڑے سے کڑا وقت آیا، مشکل سے مشکل وقت آیا، اور سخت سے سخت گھڑی آئی، مگر اللہ نے یہ نہیں وعدہ کیا لوگوں کی شر سے میں بچاؤں گا۔
جب اعلان رسالت کیا معمولی بات نہ تھی، ابو لہب و ابو جہل کا مقابلہ تھا۔ اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ ہجرت کی رات بستر چھوڑ کے غار میں جانا پڑا، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے آئے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ جنگ بدر لڑنا پڑی، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ احد میں زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، سر پہ چوٹیں آئیں، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ خندق میں محصور ہوئے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ خیبر میں مرحب و انصر کا مقابلہ کرنا پڑا، اللہ نے وعدہ نہیں کیا لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ اب تو خیبر فتح ہو چکا، خندق فتح ہو چکا، احد و بدر فتح ہو چکے، ابو لہب و ابو جہل جہنم میں پہنچ چکے، مرحب و انصر کے پرچے اڑ چکے، پورے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا چکا، پوری عربستان پہ اسلام کا پرچم لہرا چکا۔ اب تو دشمن کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ آپ کی اور اپنی طرف سے پوچھتا ہوں محبوب، جب دشمن ہی کوئی نہیں رہ گیا، تیرا دین کون سا ہے جو کہتا ہے واللہ رسول خدا محمد مصطفیٰ بلند کس سے خطرہ؟ کائے کا خطرہ؟ عزیزان گرامی، وہ 1,00,000 کے ارد گرد لوگ ہیں، لوگوں نے 1,00,000 کی تعداد لکھی، 1,20,000 بھی لکھی۔ مقام تھا غدیر خم کا، توجہ ہے آپ حضرات کی، اور تاریخ تھی 18 ذی الحج کی، توجہ ہے نا آپ حضرات کی۔ پیغمبر منبر پہ جلوہ افروز ہیں اور حکم ہو رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، خطرے سے ہم نمٹ دیں گے۔ حضور یہ جتنا مجمع حضور کے سامنے ہے، یہ 1,00,000 ہو تو بھی کم نہیں، 1,25,000 ہو تو بھی کم نہیں، اور 1,00,000 سے 2-4 ہزار کم ہوں تو بھی کم نہیں۔ یہ بہت بڑا مجمع ہے، اور یہ سارے کا سارا مجمع، اس پورے مجمع میں کوئی ایک ایسا نہیں جو مسلمان نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں جو صحابی نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں جو حاجی نہ۔ اس 1,25,000 کے مجمع میں کوئی ایک ایسا نہیں جو مسلمان نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو حاجی نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو صحابی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، جو مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہے وہ تو 3 تمغے لگائے ہوئے ہے، بھئی ایک وقت وہ مسلمان بھی ہیں، وہ حاجی بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خطرے سے ہم نمٹ لیں گے۔ ہم بھی سمجھ گئے معاملہ تھا علی ابن ابی طالب کا، معاملہ علی کا ہو پھر مسلمان بھی خطرہ ہے، صحابی بھی خطرہ ہے، حاجی بھی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ بالکل اختصار سے آپ کو خدمت عرض کرنا ہے، اور یہ آپ نے کہا، حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے پیغام پہنچا دیا اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے جو یہ بات سن رہے ہو وہ دوسروں تک پہنچائے، جو یہ سن رہا ہے وہ دوسروں کے لیے جا کے مبلغ بنے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائے۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ پیغمبر جب مدینے میں آئے ہیں، ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فاری ہے وہ آیا اور اس نے اپنے ناکہ جو تھی مسجد نبی کے سامنے بٹھائی اور بڑا غصے میں لال پیلا ہو کے پیغمبر کے سامنے آیا اور آج کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو موجود نہ تھا مگر میں نے سنا ہے کہ آپ نے غدیر کے مقام پر اپنے بعد اس امت کا نگران اور اپنے بعد اس امت کا امام اور اپنے بعد اس امت کے لیے پیشوا اور آپ کا نائب اور خلیفہ علی بن ابی طالب کو بنایا ہے۔ یہ جو آپ نے کام کیا یہ حکم خدا سے کیا ہے یا اپنی طرف سے کیا ہے؟ اگر تو آپ نے حکم خدا سے کیا ہے توجہ ہے آپ کی، اور اگر تو آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو میں نہیں مانتا، اور اگر آپ نے حکم خدا سے کیا ہے تو خدا سے کہو وہ میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ عزیزان گرامی، آپ نے یہ سنا اور آپ ہزاروں ہزار مرتبہ یہ سنا وہ واقعہ آپ کا، آپ سوچتے نہیں ہیں اس سلسلے میں کہ یہ شخص اگر یہ واقعہ اس کا پیش نہ آیا ہوتا، یعنی یہ دمہ نہ آیا ہوتا اور مر گیا ہوتا تو رضی اللہ ہوتا یا نہیں؟
یعنی یہ لمحہ نہ اس کی زندگی میں آیا ہوتا اور مر گیا ہوتا تو رضی اللہ ہوتا یا جو بھی عقیدہ لے کے جاتا وہ رضی اللہ ہوتا یا نہیں. صحابی ہے, آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی, روزہ کہا رکھو, ہم نے رکھا, حج کہا ہم نے کیا, زکوٰۃ آپ نے کہا ہم نے دی. آپ جو اب علی کو ہماری گردنوں پہ سوار کر کے جا رہے ہیں, یہ آپ اپنی مرضی سے کر کے جا رہے ہیں یا حکم پروردگار سے؟ اگر اپنی مرضی سے کر کے جا رہے ہیں ہم نہیں مانتے, اور اگر حکم پروردگار سے کر کے جا رہے ہیں تو اپنے اللہ سے کہیے وہ ہمارے اوپر عذاب نازل کرے. میرا واجب الاحترام مجمع, مکے میں بھی ایک مرتبہ لوگوں نے کہا تھا اے محمد اگر ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں تو کیا ہوگا؟ کہا تمہارے اوپر عذاب آئے گا. کہا پھر انتظار کیسا, بلائیے لائیے عذاب. جب پیغمبر تو کچھ کر نہیں سکتے, حکم پروردگار ہوتا ہے. اے حبیب انہیں کہو ذرا جلد بازی سے کام نہ لیں, جب آ جائے گا انہیں آج سمجھے جائیں گے, انہیں دھک پتے جائیں گے جب عذاب آ جائے گا. اب میں عذاب نہیں کروں گا اس لیے کہ تو اسی بستی کے کیسے عذاب کروں گے کہ تو چل پھر رہا ہے, تجھے عالم ہے, یہ تیری قدموں کی برکت ہے, یہ تیرے وجود کا صدقہ ہے کہ جو مستحق کے عذاب ہیں ان پہ بھی عذاب نہ آئے گا. عزیزان گرامی وہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں عذاب اپنے وقت ہی پہ آئے گا, مگر یہاں مجھے قسم رب کعبہ کی جب اس نے کہا آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے, حضور نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. توجہ, دو آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک وما ینطق عن الہویٰ, میں اپنے مرضی سے اپنے لبوں کو جنبش بھی نہیں دیتا. دوسرا ان اتبع الا ما یوحیٰ, میں تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا جب تک وہی نہ ہو. یعنی میرا کلام بھی وہی کتابیں ہے اور میرا اقدام بھی وہی کتابیں ہے. مجھے حکم پروردگار ملا, میں نے علی ابن ابی طالب کے لیے اعلان کر دیا, کہتا ہے پھر عذاب نازل کیجئے. ابھی واپس جا رہا, توجہ رہے, ابھی واپس جا رہا تھا, آسمان سے ایک پتھر آیا جو سر پہ پڑا اور دوسری جانب سے نکل گیا, زمین پہ ڈھیر ہو گیا. اب جو کہنا چاہتا ہوں اس تک آپ ابھی نہیں پہنچے. حضور یہ ہیں وہ لوگ جو علی کے پتہ نہیں کیوں دشمن ہے, انہیں جہنم منظور ہے, علی منظور نہیں. اس پہ انشاءاللہ ایک پورا بیان ایک ہوگا, مگر اس کے لیے میں مہلت چاہوں گا پھر کسی وقت. سر دست آج جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی وہ زندگی جسے آپ تنزیل قرآن کی زندگی کہتے ہیں, وہ زندگی جو پیغمبر کی بعثت کے بعد اعلان رسالت اور نبوت اور رسالت کے پیغام پہنچانے کی زندگی ہے, اس میں تو کوئی لمحہ ہمیں خالی نہیں ملتا. علی ابن ابی طالب سے پیغمبر کے ساتھ ہیں, کبھی وہ تشبیہ دیتے ہیں جس طرح اونٹنی کے ساتھ بچہ, کبھی وہ کہتے ہیں میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, کبھی اتنے قریب بتاتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, کبھی اور اتنا قریب بتاتے ہیں میدان مبارزہ میں انفسنا و انفسکم, یہ لفظ رسول ہے اور تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. احب اللہ من احبک, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یعنی علی کے ساتھ اتنے پیغمبر جڑے ہوئے ہیں, اتنے ساتھ ہے کہ کوئی لمحہ خالی نہیں. یہ کیا ہوا, پیغمبر کے بعد لوگ علی ابن ابی طالب کو بھول گئے, اہل بیت نسیاں منسیہ ہو گئے, اہل بیت کو لوگوں نے چھوڑ دیا. ہے نا سوال, ہے نا سمجھنے کی چیز؟ ایک صلوات پڑھیں ہیں توجہ رہے آپ حضرات. ہم نے پوچھا علماء سے کہ یہ لوگ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اس طرح ہو گئے, انہوں نے آل محمد علیہ السلام کو سرے سے ہی چھوڑ دیا. تو ہمیں پتہ چلا کہ پیغمبر نے جب علی کے لیے کہا تو اس کی قرآن نے گواہی دی کہ خطرہ ہے. جبھی تو کہا جاتا ہے واللہ یعصمک من الناس, تاریخ نے یہ گواہی دی پیغمبر جا رہے ہیں اور مہار اونٹنی کی حضرت حذیفہ بن الیمان پکڑے ہوئے ہیں, پیچھے حضرت عمار یاسر آ رہے ہیں,
جب اس چوٹی پہ پہاڑی کے گئے جہاں ایک طرف بہت اونچی پہاڑی ہے اور دوسری طرف بہت گہری کھائی ہے، لوگوں نے پیغمبر کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور پہلے جا کے اس پہاڑی پہ بیٹھ گئے۔ جب عین سیدھ میں پیغمبر آئے، اوپر سے پتھر لڑکا دیا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ سنا، وہ عقبہ کی گھاٹی پہ جب پتھر لڑکا دیا، اللہ نے یہ انتظام کیا کہ پتھر تو انہوں نے لڑکایا، اللہ نے اس وقت ایک روشنی پیدا کر دی، جو دن جتنی روشنی ہو گئی سب دیکھ رہے ہیں، اور پتھر کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا، وہ پتھر معلق ہو گیا، یعنی جہاں ہے وہیں پہ سٹل ہو گیا، نہ وہ نیچے آ رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے، وہ ایک جگہ کے اوپر موقوف ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ نے دیکھ لیا، حذیفہ دیکھ رہے ہو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور حذیفہ کہتے ہیں مولا فلاں بھی ہے۔ پیغمبر نے جب یہ نوٹ کیا تو کہا حذیفہ اگر یہ حذیفہ ابن الیمان ہے، اگر مجھے رسول مانتے ہو تو کسی کو نہ بتانا کون کون تھا، یہ راز اپنے سینے میں رکھنا، مجھے رب کعبہ کی قسم اگر حذیفہ بتا دیتے ایک نہیں 18 فہرستیں ہوتی۔ تو جو ہے نا آپ حضرات کی حذیفہ نے نہیں بتایا، اور بتائیے جا کے تاریخ سے پوچھ لیجئے، کئی لوگوں نے چپکے چپکے پوچھنے کی کوشش کی، حذیفہ میں تو وہاں نہیں تھا، اگر آپ تھے تو آپ کو معلوم ہے، میں تو نہیں تھا۔ یہ پوچھنے کا کیا مطلب؟ عزیزان گرامی کہا توجہ رہے آپ حضرات کی، اور یہ جو چمک پیدا ہوئی ہے، یہ جو روشنی اللہ نے پیدا کی ہے، توجہ رہے، روشنی پیغمبر کو دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی کہ دیکھ لے، پیغمبر تو نسلوں میں دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا پیغمبر تو نسلوں میں دیکھ لے گا کیا کہاں ہے اور کون کہاں ہے۔ یہ انہی کو دکھانے کے لیے تھا کہ خطرہ بننے والوں دیکھ لیے گئے ہو، پہچان لیے گئے ہو، پکڑے گئے ہو، اسی کو کہتے ہیں رنگے ہاتھ۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ یہ تاریخ ہے، اور بڑی توجہ رہے، اور چیز آ گئی، حضور نے فرمایا ایتونی، بس آخری وقت ہے، اور فرمایا ایتونی بے کتابنا نکتب لکم کتابا، مجھے کاغذ قلم دوا دیجئے میں تمہیں لکھ دوں، اور ایسا لکھ دوں اگر تم اس سے متمسک نہ ہو تو تم میں کا کوئی فرد گمراہ نہ ہو، کوئی فرد گمراہ نہ ہو۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے پیغمبر کے قریب تنازع شروع ہو گیا۔ تنازع آسانی سے نہیں ہوتا، آرام سے نہیں ہوتا، کسی کے کان میں نہیں ہوتا، تنازع آوازیں بلند ہوتی ہیں، شور ہوتا ہے، اس کو تنازع کہتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا دیجئے کاغذ قلم دوات، کوئی کہتا تھا نہیں دیں گے، کچھ نہیں دینے والوں کے ساتھ تھے، نہیں کہ ہم ہرگز نہیں انہیں دیں گے، اور پھر یہاں تک کی بات نہیں، اس کی جن پہ بیماری کا غلبہ ہے، یہ اس وقت ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہذیان کا اس وقت شکار ہیں، یہ شور۔ آپ اگر حوصلہ رکھیں تو ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں، قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اس لیے اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچا ہو گئی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ہماری وہ نیکیاں کدھر گئی، ہمارے وہ اعمال کدھر گئے، وہ ہوا منصورہ ہو جائیں گے، یعنی جس طرح پھونک مارا جاتا ہے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان کا تو کوئی وزن ہی نہ رہ جائے گا، ان کا کوئی مقام ہی نہ رہ جائے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ لوگ پیغمبر سے کے سامنے حکم دیا گیا اونچا بولو نہیں، یہاں جھگڑا کر رہے ہیں، توجہ رہے آپ، اچھا یہاں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ ایک چیز آپ کے لیے ورز کر رہا ہوں، بڑی توجہ۔ اچھا اگر یہ ہوتا کہ ہم نہیں لینے دیں گے کاغذ قلم دوات، ہم نہیں دیں گے کاغذ قلم دوات، ہم نہیں دیں گے کاغذ قلم دوات، اور چلے جاتے، وہ آج کے ماحول میں یوں ہوتا کہ انہوں نے کاغذ قلم دوات بھی نہیں دیا اور واک آؤٹ کر گئے، یہی کہا جاتا نا، واک آؤٹ۔ حضور واک آؤٹ نہیں کیا، واک آؤٹ نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر نے قوموا انی کہہ کے کہا گیٹ آؤٹ۔ برائے خشنود مولا مشکل کشا بلند ترین نعرے قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، تاریخ نے بتایا،
हमने उलमा से पूछा आखिर अली इब्न अबी तालिब क्यों लोग अली के मुखालिफ हो गए, क्यों लोगों को अली हजम नहीं हो रहे, क्यों लोगों को अली काबिल बर्दाश्त नहीं रहे, मामला क्या है? लोगों ने कहा बात दरअसल ये है कि अली इब्न अबी तालिब के हाथों पूरे अरब में माँ मिन बतनिन मिन बुतून कुरैश, कुरैश के कोई कबीले और ख़ानदान ऐसा न था जिसमें से हर घर का कोई ना कोई फर्द अली के हाथों मारा गया, कोई ना कोई फर्द अली के हाथों मारा गया था, कोई ना कोई फर्द अली के हाथों मारा गया था, लिहाजा उन्हें गुस्सा था, अली उन्हें पसंद। अब हम भी सोचने लगे कि अली बंदे मारने के शौकीन थे, इधर आदमी देखा मारती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें बंदे मारने में मजा नहीं आता था, बल्कि हमने तो देखा देखे आप अली को समझें। मुझे रब्बे काबा की कसम, अली ने तो अपने मद्दे मुकाबिल को जमीन पे गिरा दिया, उसके सीने पे सवार हो गए और लिखा है ओ खुदू अदाखबर रूए अली इफ्तिखारे हर नबी हर वली। उसने अली के चेहरे पे जब बदतमीजी की, अली उसके सीने पर से उठ गए। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह बड़ी मुश्किल से काबू किया था, क्यों छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया, बस उसी से पूछ लेंगे क्यों छोड़ दिया। जब वजह पूछी तो अब मेरे मौला फरमाते हैं उसने मेरे चेहरे पे थूक दिया था जब चेहरे पे बदतमीजी की। मेरा वाजिबुल एहतराम मजमा, जब चेहरे पे बदतमीजी की क्या हुआ? हुजूर फरमाते हैं मुझे गुस्सा आया। अब गुस्सा आए, जिसको भी गुस्सा आए वो तो जिस एक्शन में है वो और तेज हो जाता है। अब वो तो उसका कोई ब्लड प्रेशर चेक करके पता करे ना कि अब उसका वो क्या हाल होगा और क्या सूरत होगी, क्या सूरत होगी। अली इब्न अबी तालिब को जब गुस्सा आया फौरन हट गए। क्या क्यों छोड़ दिया? कहा मुझे गुस्सा आया तो कत्ल क्यों नहीं किया? अगर मैं उसे कत्ल करता तो ये मेरे गुस्से के नतीजे में होता, अल्लाह के हुक्म से। के नतीजे में होता, वो खुशनुदी परवरदिगार के लिए ना होता, वो जिहाद का हिस्सा ना होता, वो मेरी शायान शान ही नहीं कि मैं अपने गुस्से के नतीजे में किसी को कत्ल करूं। वो तो कत्ल के मामले में इतना मोहतात है। और फिर हमने देखा अली इब्न अबी तालिब ने किस किस को कत्ल किया। अली इब्न अबी तालिब ने सबसे पहले जहां शुरू हुए हैं जिहाद, अली इब्न अबी तालिब ने सबसे पहले जंगे बदर में लोगों को कत्ल किया। मगर वो लोग भी किसी शुगल और मशगले के तौर पे कत्ल नहीं किए गए। वो लोग पैगंबर को कत्ल करने के लिए आए थे, मक्के से चले थे, जवारे मदीना तक आए और बदर के कुएं तक पहुंचे। वहां उनका दिफा किया गया और वहां अली इब्न अबी तालिब ने पहली मर्तबा जौहर तलवार दिखाए और कई मलाइन को वासिले जहन्नम किया जो मुशरिक थे, जो रसूल के कत्ल के लिए आए थे, जो रसूल की दुश्मनी के लिए आए थे, उन्हें अली इब्न अबी तालिब ने वासिले जहन्नम किया। और वो तो मुशरिक थे और कुछ लोग जो थे उन्हें जंगे ओद के अंदर कत्ल किया, उन्हें वास्ले जहन्नम किया। खैबर में बरहब अंतर, आपको मालूम है ये यहूदी और बहादुर सूरमा, इन्हें भी अली इब्न अबी तालिब ने वास्ले जहन्नम किया। और खंदक जिसकी अभी बात कर रहा हूँ, अमर इब्न अब्दवत, ये भी तो मुशरिकीन का नुमाइंदा था। अली ने हमने जो देखा जितने कत्ल किए हैं सिर्फ वो लोग कत्ल किए जो पैगंबर को कत्ल करने आते थे और मजहबन वो या यहूदी थे या मुशरिक थे। यानी दूसरे लफ्जों में अली ने जिसको कत्ल किया है वो काफिर थे। ये पैगंबर के सहाबियों को क्या हो गया, ये मुसलमानों को क्या हो गया? अली काफिरों को कत्ल करते हैं, बिगड़ते हैं मुसलमान। अली कत्ल करते हैं मुशरिकों को, काफिरों को, बिगड़ता है मुसलमान। दो हाथ से खाली नहीं, या जिन्हें अली कत्ल करते हैं वो मुशरिक नहीं होंगे, या जो कत्ल कुफार पे बिगड़ जाएंगे मुसलमान नहीं होंगे। सलवात पढ़ लें। आप हज़रात हैं। अच्छा, ये लोग जिन्हें अली इब्न अबी तालिब ने कत्ल किया, अली इब्न अबी तालिब के दुश्मन बहुत सी किस्मों के लोग थे। अल्लाह के दुश्मन, अली के दुश्मन।
کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. رسول کے دشمن علی کے دشمن، علی کے دشمن، علی کے دشمن، یعنی جس کے اپنے بھی بہت ہوں اور پھر اس پہ مستداد جو رسول کے دشمن ہیں وہ بھی اس کے دشمن، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی اس کے دشمن. آپ قرآن پڑھیں، اے مدینہ اور مدینے کے ارد گرد منافق بہت ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ منافق یا علی لا یحبک الا مومن طیب الولادت ولا یبغضک الا منافق خبیث الولادت. اے علی تجھ سے صرف مومن اور طیب محبت کرے گا، منافق اور خبیث تجھ سے محبت نہیں کرے گا. محبت اور صحابہ کے کرام کا بیان ہے ما كنا نعرف المنافقین فی عهد رسول اللہ الا ببغضهم علیہ. ہم تو منافقوں کو صرف بغض علی سے پہچانتے تھے، ہم تو منافقوں کو صرف بغض علی سے پہچانتے تھے. پیغمبر کی وفات ہو گئی، منافق بھی جمع ہو گئے، اللہ کے دشمن بھی آ گئے، رسول کے دشمن بھی آ گئے، علی کے دشمن بھی آ گئے. اور وہ لوگ جن کے لیے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اور پھر وہ لوگ بھی جو کبھی مومن کبھی مسلمان کبھی پھر ادھر گئے کبھی پھر ادھر پلٹ کے آئے. اور وہ لوگ جو مؤلفۃ القلوب تھے، اور وہ لوگ بھی عزیزان گرامی جو ما اسلموا ولکن استسلموا، جو ایمان اور اسلام لائے ہی نہیں تھے بلکہ صرف ایک لبادہ پہن لیا تھا اسلام کا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. وہ دبیر سیدھا پوری کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کے لباس کا اتنا تو فیض ہے، غدار پوچھتے ہیں کہ غدار کون ہے. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. غدار پوچھتے ہیں کہ غدار کون ہے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. کچھ لوگ تو وہ تھے جو تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے، تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے، وہ بھی دشمن تھے. اور کچھ وہ تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے تھے. فضائل کی مار کھائے ہوئے. مسجد نبی تعمیر ہوئی ہے، سب لوگوں نے مسجد کی طرف دروازے رکھ کے اپنے حجرے بنا لیے. جب دروازے ہو گئے حکم پروردگار ہوا اے حبیب سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے دروازہ علی بن ابی طالب. جناب زہرا بلند سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے دروازہ علی بن ابی طالب کے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دروازے اور علی کے دروازے میں کیا فرق ہے؟ ہم بیگانے ہیں، علی آپ کا اپنا ہے، وہ اپنی مرضی سے کھلا رکھا. ہمارے حضور فرماتے ہیں واللہ ما فتحت ولا صدقت، اللہ کی قسم نہ مرضی سے کھلے رکھے ہیں نہ مرضی سے بند کروائے ہیں. جس کا اللہ نے کھلا رکھا میں نے کھلا رکھنے کا کہا، جن کو اللہ نے بند کیے ان کے لیے میں نے بند. ان کی عقلوں کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ جس کے لیے کعبہ میں نیا دروازہ بنے گا اس کا کی. جناب سیدہ کی شادی کا معاملہ آتا ہے، ایک پیغام آیا پیغمبر نے مسترد کر دیا، دوسرا آیا مسترد کر دیا، تیسرا آیا مسترد کر دیا. جتنے پیغامات آئے جواب ایک ہی دیا پیغمبر نے، اور وہ جواب یہ تھا کہ دیکھیے میری بیٹی زہرا کی شادی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں. یا رسول اللہ بیٹی آپ کی ہے. باقی لوگوں کے نکاح پیغمبر پڑھتے ہیں، نہ لڑکے سے پوچھتے ہیں نہ لڑکی سے، توجہ ہے، نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں نہ بیٹی سے، جس کا نکاح جس سے چاہے پڑھ دیتے ہیں. توجہ ہے، اس لیے کہ وہ مومنوں کے مولا ہیں. توجہ ہے، وہ کسی کی اجازت کے اور کسی کی رضا کے محتاج اور پابند نہیں ہے. مگر یا رسول اللہ یہ تو آپ کی اپنی بیٹی ہے، آپ کو اختیار نہیں ہوگا تو کسے اختیار ہوگا؟ تب بات دراصل یہ ہے اگر میری بیٹی جناب سیدہ ایک مسلمان خاتون ہوتی میں کسی بھی اچھے سے مسلمان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا. مگر وہ مسلمان نہیں، وہ معصومہ ہے، اور میں مسلمان تو بناتا ہوں معصوم نہیں. مسلمان
بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ جس نے معصوم بنایا تھا اس نے پیغام بھیج دیا، اے محمد ہم نے 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں آسمانوں پہ پڑھ دیا، آپ زمین پہ پڑھ دیا۔ کیا کہنے علی کا عقد شہداء بلند تر صلوات فرشتوں کی موجودگی میں آسمانوں پہ پڑھ دیا، آپ زمین پہ پڑھ دیجئے۔ وہ جو حسد تھا تھوڑا اور ہو گیا، بڑی توجہ رہے آپ۔ ایک بندے نے آ کے ایک پرندہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میں ایک پرندہ روسٹ کر کے لایا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انہوں نے کہا رکھ دیجئے، اور کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اسے بھیج تاکہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ پرندہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے۔ عزیزان گرامی یہ حدیث طیر کے نام سے مشہور ہے اور پوری دنیا کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ باقی تو کسی کو پیغمبر نے نہیں بلایا، وہ پرندہ یا علی تھے پیغمبر کے ساتھ، یا پیغمبر تھے علی کے ساتھ، پیغمبر علی کے ساتھ تھے۔ یہ حدیث طیر کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے جہاد کیا ہے، میں نے جنگ اور جدال قتال کیا ہے۔ توجہ رہے آپ، قرآن کی تنزیل کے موقع پر تنزیل قرآن پہ میں لڑا ہوں، ایک تعویل قرآن پہ لڑے گا، یعنی میں قرآن کے نازل ہونے پہ لڑا ہوں، ایک اس کے معنی اور مفہوم کے لیے لڑے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی توجہ رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کون ہے وہ ہستی جو تعویل قرآن کے لیے جہاد کرے گا؟ ایک صاحب کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں کیا؟ نہیں آپ ذرا اپنے قادی میں رہیے۔ اچھا، اور دوسرے صاحب آئے، آپ ہیں کیا؟ میں ہوں۔ کہا آپ بھی نہیں ہیں۔ تو وہ ہستی کون ہے؟ توجہ رہے، وہ ہستی کون ہے جو تعویل قرآن میں جو آپ نے تنزیل پہ عمل کیا وہ تعویل پہ عمل کرے گی؟ وہ ہستی کون ہے؟ حضور نے اشارہ کر کے دور ایک کونے کی طرف کہا، وہاں آپ کونے میں دیکھ رہے ہیں ایک آدمی جوتا ٹانک رہا ہے، خاصف النال، جوتا ٹانک رہا ہے۔ پیغمبر کا جوتا ٹوٹ گیا تھا اور علی ابن ابی طالب کو مرمت کر رہے تھے۔ یہ لوگ گئے علی کے پاس اور جا کہتے ہیں یا علی آج بہت بڑی بات پیغمبر نے تیرے لیے کہی۔ کہا کیا کہا پیغمبر نے؟ کہا پیغمبر نے فرمایا میں تنزیل پہ لڑا ہوں اور یہ تعویل پہ لڑے گا، اور وہ علی ابن ابی طالب جو جوتا کاٹ رہے ہیں وہ ہیں۔ علی مسکرا دیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی بڑی خبر دی، آپ نے اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ سے ہم نے کوئی تاثر نہیں دیکھا۔ علی فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے پیغمبر کے کام یا پیغمبر کرے گا یا میں ہی کروں۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو علی کو جا رہی ہیں، لوگوں کا حسد بڑھ رہا ہے۔ 40 صلوات پڑھنے میں پیغمبر محفل میں ہوتے کوئی صاحب آتے اور آپ کہتے یا رسول اللہ اگر رحم نہ کریں تو تھوڑی میری علیحدگی میں بات سنیں، میری ذرا علیحدہ ہو کے بات سنیں۔ پیغمبر ساری محفل کو چھوڑ کے اس کے ساتھ علیحدہ بات بھی کوئی نہیں، رات گرمی بہت تھی، کوئی بھی بات نہیں۔ اللہ کو یعنی وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے پورے مجمع میں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ پیغمبر کو بلا دیا علیحدگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ نجوہ اس کو کہتے ہیں، اور آیت کا نام بھی آیت نجوہ ہے۔ کہا اس طرح پیغمبر کو مت بلایا کرو، اور اگر تمہاری کوئی بہت ضروری بات ہے تو صدقہ وہاں رکھو اور کہو یہ رہا صدقہ، آئیے اب ہماری علیحدگی میں بات سنیے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، مگر ہمیں معلوم ہے اب نہ کوئی صدقہ دے گا، نہ کوئی علیحدگی میں بات کرے گا، کوئی بھی علیحدگی میں بات نہ چاہے گا۔ جیسے ہی میرے مولا علی ابن ابی طالب نے سنا، آئے اور پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ کرنسی نکال کر یا رسول اللہ یہ تو رہا صدقہ، اور آئیے آ کے میری بات سنیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی تو اس کا محتاج ہی نہیں کہ تیرے ساتھ علیحدگی میں بات کی جائے۔ توجہ رکھیے، علی فرماتے ہیں میں بالکل اس کا محتاج نہیں کہ میرے ساتھ علیحدگی میں بات کی جائے، مگر علی یہ پسند نہیں کرتا اللہ کا کوئی حکم آیا ہو اور اس پہ علی نے عمل نہ کیا ہو۔ میں جانتا ہوں یہ حکم اٹھا لیا جائے گا، مگر علی اکیلا ہے جس نے اس پہ عمل کیا۔ آپ کی
تو دشمن تھے علی ابن ابی طالب کے دو طرح کے. ایک وہ دشمن تھے جو تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے. ابھی مجھے فضائل کے دو جملے اور. ایک وہ دشمن تھے جو تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے. ایک وہ دشمن تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے تھے. یہ فضائل کی مار بھی کچھ کم مار نہ تھی. ایک نقطے پہ دونوں دشمن متحد ہو گئے اور وہ نقطہ کیا تھا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا. وہ یہ تھا کچھ ہو جائے علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے. سمجھ رہے؟ کچھ ہو جائے علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے. کبھی کہا عرب نہیں مانتے اور کبھی یہ کہا کہ نبوت اور خلافت ایک گھر میں کیسے جمع ہوں. 25 سال کے بعد خود ہی جمع کر دی. 25 سال کے بعد خود ہی جمع کر دی. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اس بات پہ دونوں متفق تھے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میرے سامنے ایک سمندر ہے. خدا گواہ ہے جس دن فتح مکہ ہوا تھا وہ دونوں قسم کے دشمن جو تھے آپس میں مل گئے. یہ آج کے 9 مسلم بھی مل گئے. ہمارے مولانا ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو مکے کے دن فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے وہ ایمرجنسی کا اسلام تھا. اور آپ کو تو پتا ہے مجھے انگریزی نہیں آتی، وہ ایمرجنسی کا ہو یا عمر جنسی کا ہو. کے گلے ملے. اب یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کے ہاں موسم کیسے ہیں، آپ کیا کھاتے پیتے ہیں، یا فروٹ اور سبزیاں. یہ ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں. کیا مہاجر اور کیا انصار، یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ایک دوسرے کے گلے بھی مل رہے تھے. اور کوئی کسی سے کہہ رہا تھا مجھے اس وقت بڑا صدمہ ہوا جب تیرے باپ کو علی نے قتل کیا کتنی دیر تک وہ تڑپتا رہا، جس طرح کوئی سانڈ بیل ذبح کر دیا گیا ہو. کسی سے کہا کہ اس کو اس طرح نہر کیا جس طرح اونٹ کو نہر کیا گیا ہو، اور خون کے وہاں تالاب بن گئے تھے. وہ اس کے ساتھ ہمدردیاں، علی کے ساتھ بغاوت اور ان کے ساتھ ہمدردیاں. اور بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، یہ لوگ جو تھے ان کو تو یہ مصیبت کہ ان کے باپ کو علی نے، کسی کے چچا کو، کسی کے رشتہ دار کو علی ابن ابی طالب نے مارا تھا. یہ بدنی بھی آہستہ آہستہ پھوٹنے لگے. باقی تو خیر ٹھیک ہی ہے، مگر پیغمبر نے خیبر کے دن علم علی کو دیا، ہمیں نہ دیا. ہمارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا. جناب سیدہ کا عقد علی ابن ابی طالب سے کر دیا. وہ آنے والے حالات کے لیے علی ابن ابی طالب کے لیے آیتیں آئیں، علی ابن ابی طالب کے لیے حدیثیں آئیں. علی ابن ابی طالب نفس رسول قرار پائے. علی کو کبھی کہا تو شہر علم کا باب ہے، کبھی کہا تو حکمت کے گھر کا دروازہ ہے. علی کے لیے تو فضیلتیں ہی فضیلتیں، ہر وقت دریا کھلے ہیں. اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. علی آپ کو تو اچھے اس لیے نہیں لگتے، آپ کے باپ کو مارا، اس کے چچا کو مارا. ہمیں بھی کچھ زیادہ پسند نہیں ہے. یہ ہیں دونوں دشمن، آج گلے بھی مل رہے ہیں اور وہ دشمنی جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. دونوں نے پیغمبر کے بعد ایکا کیا، جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے علی کو خلاف. یہ جو لفظ ہے کچھ بھی ہو جائے، اس پہ ایک پوری مجلس پڑھنے کا ارادہ ہے کبھی اگر وقت ملے گا تو. کچھ بھی ہو جائے علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے. چنانچہ ہر جھوٹ کا استعمال کیا، ہر فریب کا استعمال کیا، ہر مکر کا استعمال کیا، ہر بہانے کا استعمال کیا، ہر ہیلے کا استعمال کیا اور علی ابن ابی طالب کو خلافت سے محروم رکھا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. میں نے بڑی بات کی اور اب اس کی دلیل سنیے. علی کو 25 سال تک خلافت سے محروم رکھا. آخر بالآخر وہ خلافت خود علی کے پاس چل کے آ گئی. بڑی توجہ، میں نے وعدہ کیا ایک مرتبہ کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا، مگر خلافت خود جب علی کے پاس آ گئی اب دونوں پریشان ہو گئے. 25 سال تک تو اقتدار علی سے روکے رکھا، اب علی کے پاس آ گیا، اب کیا کریں؟ دونوں نے اتفاق کیا اور دونوں علی کے سامنے میدان میں آ گئے. اور جو تلوار کی مار کھائے ہوئے تھا اس کا بیٹا آ گیا، جو فضائل کی مار کھائے ہوئے تھا اس کی بیٹی آ سلوات پڑھ لیں.
محمد وآل محمد علیہ السلام، بڑی توجہ ہے۔ اور یہاں سے مجھے میرے لیے کچھ دور نہیں ہے، آج 8ویں رات ہو گئی، محرم کی 8ویں رات ہو گئی۔ یہ رات ہمارے عزا خانوں کے دستور کے مطابق، ہمارے قرآن مومنین نے جو ترتیب دی ہے اس کے مطابق یہ یاد میں منائی جاتی ہے اس کے جو دعائے زہرا ہے، جو تمنائے علی ابن ابی طالب ہے، جو 3 معصوموں کی گود میں پلا ہے۔ یہ عباس کا اعزاز ہے، 3 معصوموں کی گود میں پلا اور 2 معصوموں کو اپنی گود میں کھلایا۔ علی، حسن، حسین، ان گودیوں میں عباس پلا ہے۔ محمد باقر زین العابدین انہیں اپنی گود میں کھلایا ہے۔ یہ حضرت عباس ہیں، بڑی توجہ ہے آپ رات کی۔ اور جس طرح علی ابن ابی طالب کے لیے ہے نا جناب ڈاکٹر صاحب کہ علی کل ایمان ہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں ہے، لیکن کل ایمان جب لوگ کہتے ہیں انہیں ایک پہلے سے چیز معلوم ہے کہ کوئی شخص ایمان کے 8ویں درجے پہ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہے، کوئی 10ویں درجے پہ ہے، اور ایک بہت بڑے یعنی صحرا اور سمندر کے بعد ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہے، وہ کل ایمان کا مصداق ہے۔ عباس کے لیے وفا کے نہ کوئی 8ویں درجے پہ ہے، نہ کوئی 9ویں درجے پہ ہے، نہ کوئی 10ویں درجے پہ، عباس کل وفا کے مرتبے پہ فائز ہے۔ حضرت محمد حنفیہ حسن حسین علیہ السلام کے سامنے بولتے نہیں تھے اجلال الرحمہ، مگر کہتے بھائی صاحب، بھائی جان، بھیا، کبھی مولا بھی کہتے مگر بھائی جان کہہ کے پکارتے۔ میں سید ہوں، میرا کلیجہ بھی پھٹتا ہے، یہاں پتھر نہیں ہے، دل ہے۔ عباس نے زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہ کہا، یہ تربیت تھی ماں کی۔ اگر علی کی تربیت ہوتی تو محمد حنفیہ کو بھی ہوتی، مگر محمد حنفیہ کو نہیں۔ یہ تربیت ہے ام البنین کی۔ اور سیدہ مومنہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس بی بی کا میں نے نام لیا ام البنین، نام تو فاطمہ تھا، مگر اللہ نے یہ کے بعد دیگرے 4 بیٹے دیے، نام ام البنین مشہور ہو گیا۔ جس کے 4 بیٹے بھی ایک ہی دن مارے جائیں، جس کا داماد بھی مار دیا جائے، جس کے نواسے بھی قتل کر دیے جائیں، جس کی بیٹی بھی قید ہو جائے۔ اللہ سورہ غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھے آپ۔ ماں نے سکھایا تھا بیٹے امام کو کبھی بھائی نہ کہنا۔ ماں اسی علی کے مفضل ہے، اس علی کا میں بیٹا ہوں۔ نہیں بیٹے بڑا فرق ہے، وہ مخدومہ کے لال ہے، تو کنیز کا بیٹا، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس ابھی چھوٹا ہی تھا، ماں نے امتحان کے لیے پوچھا عباس حسین تیرا بھائی ہے، تیرے باپ کا بیٹا ہے، وہ جو تم اسے آقا اور مولا کہتا ہے، اتنا یاد کروا دیا کہ اب سن لیا کہ آقا اور مولا کہتا ہے، یہ کتنے درہم و دینار خرچ کر کے امام نے تجھے غلام بنایا تھا۔ عباس ماں کے قدم پہ بوسہ دے کہتا ماں اتنے دینار خرچ کر کے زہرا نے تجھے کنیز بنایا، اتنے ہی دینار خرچ کر کے حسین نے مجھے غلام بنایا۔ عزیز و جگر خان لیجئے، عباس معمولی ہستی نہیں ہے۔ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا، تیز گھوڑے پہ سوار تھے حضرت عباس، کبھی اپنا گھوڑا دوڑا کے آگے جاتے، کبھی گھوڑا دوڑا کے واپس آتے، کبھی مولا کی سواری کے پاس، کبھی خاتون جنت کی بیٹی کی اماری کے پاس، کبھی زینب کی اماری کے پاس، کبھی مولا کی سواری کے پاس۔ اور میرے ایک استاد تھے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت بخشے، وہ فرماتے تھے عباس نبی نہ تھے، عباس امام نہ تھے، عباس رسول اور مرسل نہ تھے، اللہ جانے کیا بات ہے، نبی زادیوں کو آسرا بڑا تھا عباس کا، سہارا بڑا تھا عباس کا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ نبی زادیوں نے اسی کے آسرے مدینے جیسا وطن چھوڑ دیا، غازی کے آسرے مدینے ایسا وطن چھوڑ دیا۔ جگر تھام لیجیے، اللہ سوائے غم اہل بیت سے کوئی غم نہ دیکھیں آپ۔
بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. کربلا میں صبح عاشور سے لے کے دور تک قربانیاں ہوتی رہی، جب کے بعد دیگرے قربانیاں ہوئی. اب جب میرا اور آپ کا مولا اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا. جب سے نگاہ بلند کی تصویر علی سامنے آ گئی. عباس کیوں آئے ہو؟ مولا اب تو اجازت دے دیجئے، مولا آپ اجازت دے دیجئے. امام کا جواب سنیں کہ دیگر کھام لیجئے. امام فرماتے ہیں عباس اگر تو حسین ہوتا اور تیرا کوئی عباس جیسا بھائی ہوتا، وہ آ کے تو اسے موت کی اجازت مانگتا، میں پوچھتا بھائیوں کو موت کی طرف. غازی تو میری فوج کا علمدار ہے، تو میرا سپہ سالار ہے، تیرے آسرے نبی زادیوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. غازی قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے مولا جب تیری فوج ہی کوئی نہیں رہ گئی، کہاں ہے وہ فوج؟ کدھر ہے وہ فوج؟ سیدو اللہ آپ کی عزاداری قبول کرے، آپ کی عزاداری قبول کرے. مومنو اللہ آپ کی عزاداری، آپ کی بیاہیں یہ فریاد ہے. عباس سن رہے ہیں، عباس تک آپ کے واویلے پہنچ رہے ہیں، عباس تک آپ کی فریادیں پہنچ رہی ہیں. عزیزو جب کہنا تو میری فوج کا علمدار ہے، غازی کہتے ہیں مولا جب تیری فوج ہی کوئی نہیں رہ گئی میں کس کا علمدار. اب دوسری بات کا جواب غازی کے پاس نہیں. امام فرماتے ہیں غازی خیموں کی طرف منہ کر کر تیرے آسرے نبی زادیوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھے آپ. اور مومنہ سیدہ قرآن رکھیے میرے سر پہ. جب تک غازی چلتا پھرتا نظر آتا رہا، بچے پانی مانگتے رہے، بیویاں پردے مانگتی رہی. جب عباس شہید ہو گئے نا، اس کے بعد نہ کسی بچے نے پانی اس کے بعد نہ کسی بیوی نے پردہ مانگا، نہ کسی بچے نے پانی. کس سے پانی مانگے؟ عباس نہیں رہے، کس سے پانی مانگے؟ بچے جب تک عباس رہا پانی مانگتے رہے. پہاڑ ہے مصائب کا جو پڑھنے چلا ہوں. ابھی یہ دونوں باتیں کاری رہے ہیں کہ جناب سکینہ آ گئی، جناب سکینہ آ گئی، جناب سکینہ آ گئی. سکینہ ابھی یتیم نہیں اور عباس کی بھی اولاد ہے، مگر جتنا بھتیجی کو چچا سے پیار ہے اور جتنا چچا بھتیجے پہ شفیق ہے، اتنا تو وہ اپنی اولاد پہ بھی شفیق نہیں. اور سکینہ کو بھی جب امام کے سامنے سمر نے تماچا مارا، یہ نہیں کہا بابا، فرات کی طرف منہ کر کہا ہائے چاچا. سکینہ آ گئی. غازی نے سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، غازی سمجھ گئے. سکینہ کہتی ہے چچا تو بھی موجود ہے اور میرا اصغر بھی چند لمحوں کا مہمان ہے. اگر کچھ دیر اسے پانی نہ ملا میرا بھائی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. غازی اللہ کے لیے کچھ ہمت کر اور میرے بھائی کے لیے پانی لے گیا. عزیزو جب سکینہ نے یہ کہا نا، امام نے اپنی 4 سال کی بچی کا بازو پکڑ لیا اور سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا، میں کس طرح پڑھوں؟ عزیزو میں صرف حسین کا شیعہ ہی نہیں ہوں، میری رگوں میں دوڑنے والا خون بھی اسی مظلوم. بچی کا بازو پکڑ کے سینے کے ساتھ لگایا. پہاڑ ہے مصائب کا جو پڑھنے جا رہا ہوں. بچی کے منہ پہ بوسہ دے کے میرے امام فرماتے ہیں سکینہ تیرا بھائی بہت پیاسا ہے نا، تیرا بھائی بہت پیاسا ہے. بابا شیر خان، ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا. 3 دن
से पानी का एक कतरा ख़याम में नहीं, मेरा भाई बहुत प्यासा है, चचा को भेजिए वो पानी लाए। इमाम फरमाते हैं सकीना सोच ले कहीं ऐसा ना हो न तेरा भाई बचे न मेरा सकीना सोच ले ऐसा न हो न तेरा भाई बचे न मेरा भाई बचे। मेरे गाजी कहते मौला मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा अब्बास लड़ने की इजाजत तो नहीं दे सकता, अलबत्ता हिम्मत कोशिश करो अगर इन बच्चों के लिए पानी ला सको। अजीजो अब्बास झुके और इशारा करके कहा सकीना शहजादी अपने हाथों से मशकीज़ा पहना दो। मेरे सामने पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा है, इमाम ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, मश्क अब्बास खुद उठाते रहे। ये आज अब्बास ने अपना घुटना रेत पे रखा और इशारा करके मश्क को पहना दे। लगता है अब्बास समझ गए हैं और कहते हैं क़यामत तक कोई कमरे बनी हाशिम कहे या न कहे, कोई अश्जाउ नास कहे या न कहे, कोई अलमदार कहे या न कहे, सकीना का माश की सकाए सकीना कहते रहे। अब्बास ने मश्क ली, अलम लिया, फुरात की तरफ गए, 30,000 के लश्कर को दरियाए फुरात से दूर किया, घोड़े को दरिया में उतारा, मश्क को पानी से पुर किया, मश्क का दहाना बंद किया और घोड़े से कहा पानी पी ले। अपनी जुबान में कहता है सवार प्यासा हो, रावार कैसे पिए, सवार कहता है सरदार प्यासा हो, शीर खार प्यासा हो, मगर जालिमों की तरफ एक मरतबा चुल्लू उछाल के कहा हम अपनी प्याएं तो यूं लेते हैं पानी। अजीज अब्बास मश्क भर के दरिया पे रख के दरिया से निकले हैं। अब मैं किस तरह पढ़ूं? गाजी ने एक मश्क पानी के लिए थोड़ा दूर चले होंगे, एक जालिम ने घात से वार किया, शहजादे का एक बाजू कलम हो के जमीन पे आया, एक हाथ रह गया था, उसी से मश्क को संभाला, ख़याम की तरफ चले गए। जालिम ने दूसरा वार किया, दूसरा बाजू भी कट के जमीन पे गिरा। अब्बास कहते हैं सकीना हमने तो एक मश्क पानी के लिए दोनों बाजू दे दिए, एक मश्क पानी के लिए। अब मश्क को सीने से लिया और खैमे की तरफ मुंह करके कहा शहजादी मेहनत बड़ी कर रहा हूँ, दुआ कर पहुंच जाओ। अजीजों ये हसरत थी अब्बास की। जालिम पुकार के कहता है कि देखो पानी न जाने पाए। जालिम ने से शोभा तीर कमान में रखा, तीर पानी से गुजरा, मश्क छिद गई, पानी जमीन पे गिरा। अजीजों जिगर थाम लीजिए। अब्बास कहते हैं रावार रुक जा, अब खेमे जाना फजूल हो गया, अब खेमे जाके क्या करेंगे। अजीजों घोड़ा रुका है, एक जालिम सामने आया, कहते हैं अब्बास अब मुकाबला करोगे? गाजी कहते हैं अब आए हो, जिगर थाम लीजिए। अलम एक मर्तबा अब्बास का झुका था, जब एक बाजू शहीद हुआ, मैं इशारा करूंगा, जब एक बाजू शहीद हुआ अलम झुका। एक बात आप अल्लाह के लिए मुझे बताइए सादाते किराम, जिन नबीजादियों ने, जिन बीवियों ने गाजी के अब्बास ने मदीना छोड़ दिया था, जब अब्बास गए होंगे वो चुप करके बैठ गई होंगी। मुझे रब्बे काबा की कसम सारी बीबियां मेरे खैमा पे आ गई और खैमे के पर्दे की ओर से देख रही थी। एक मर्तबा जो अलम झुकता झुक गया, जनाब ज़ैनब ने अपना सर थाम लिया और जमीन पे बैठ गई। हाय गाजी कहा, फिदा कहती है बीबी अलम तो फिर बराबर हो गया, अलम बुलंद है, लगता है अभी एक बाजू बाकी था। अब जब दूसरा बाजू शहीद हुआ,
علم جھکتا جھکتا زمین کی طرف چلا گیا. زینب نے منہ دیکھنا فضا کا شروع کیا اور اس انتظار میں ہے اب مجھے بتائے گی کہ علم بلند ہوا. جب دیر زیادہ گزر گئی جناب ثانی زہرا کہتی ہے بی بی ہو مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں علی و زہرا کی بیٹی زینب کل جو تم سے میں نے کہا تھا تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں. میں وہ لفظ واپس لے میرا عباس دنیا میں نہ رہا. علم نہیں بلند ہو رہا. تو بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. ایک آواز آئی وہ کیا تھی؟ ظالم نے پڑھ کے گرز کا وار کیا. شہزادہ عزیز سے زمین پہ آیا. ایک ایرانی ذاکر ہمیشہ حضرت عباس کے مصائب پڑھتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے خواب میں اسے کہا میرے مصائب پڑھتے ہو مگر مکمل کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے مولا میں تو ہمیشہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہتے میرے بازوؤں کا کٹنا پڑھتے ہو. یہ کبھی نہ پڑھا کہ غازی گرا کیسے کبھی سوار گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا. میرے بازو قلم ہو گئے تھے. کبھی تو نے یہ بیان نہ کیا میں گھوڑے سے گرا کیسے. عزیزو جب اس طرح عباس گرے مولا کا سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. غلام کی غلامی پوری ہوئی خدمت تمام ہوئی گھوڑے سے گر گیا ہوں. ایک لفظ ہے جو آج تک امام نے نہ کہا تھا. شہید بھی ہوئے تھے اور بڑے بڑے شجاع جوان شہید ہوئے تھے. اکبر بڑے شجاع جوان شہید ہوئے تھے مگر یہ لفظ امام نے نہ کہے. جب عباس کو گھوڑے سے گرتا دیکھا نا قبر پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہا الآن انکسرت ظہری وقلت غازی میری کمر ٹوٹ گئی. غازی میری کمر ٹوٹ گئی. کہتا ہے کسی پہ امام چل کے گئے ہیں کسی پہ دوڑ کے گئے ہیں مگر جب غازی کے لیے چلے ہیں تو لکھے کس طرح آئے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تک پہنچے. مولا زخمی ہے ہاتھوں میں خون بھرا ہے. سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا کہا عباس میں آ گیا. سنے گیا مولا عباس کیا کہتے مولا 32 سال خدمت میں گزر گئے اگر کوئی غلام سے کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کرنا. میرے امام تڑپ گئے اور کہتے ہیں غازی شرمندہ نہ کر تیرے جیسا بھائی تو کسی نبی کو نہ ملا. کوئی اور وصیت ہو تو کر. مولا میری وصیت یہ ہے میں شہید ہو جاؤں میری لاش خیمے نہ لے جانا. اس لیے سکینہ کہے گی چچا آئے مگر میری لاش خیمے میں نہ لے جانا. عزیزو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. امام سے پوچھا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں شجرۃ الوداع کی ٹہنی پکڑ کے تیری ماں ام المنیر کہہ رہی ہے غازی آج بڑے دردناک خوفناک خواب دیکھے. اگر میں نے یہ سن لیا تیری زندگی میں زینب قید ہو گئی حسین شہید ہو گئے تجھے نہ مقصود دی. کہتے مولا میری ماں کو پیغام دے دیجیے غازی کی قربانی ہو گئی. غازی کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے امام فرماتے ہیں تو نے مجھ سے پوچھا اب بتا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ غازی کہتے مولا آپ نے میری ماں کو دیکھا میں سامنے میں تیری ماں کوثر کے کنارے ہے زہرا خاتون جنت پکار کہہ رہی ہے آؤ میرے کربلا کے پیاسے آؤ میرے جعفر تیار آؤ میرے مخلصون کے پردادار. عزیز و امام نے علم اٹھایا. غازی نے آخری ہچکی لی عباس کا علم اٹھایا خیمے کی طرف چلے. مقتل والا لکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے اور سب سکینہ سے کہنے لگے سکینہ پانی ہمیں بھی ملے گا. روکے کہتی دعا کرو میرا چچا آ گیا.